ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے. وہ تو یہی ہوگا بابر بحث کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اس کا. جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو. کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا کہ وہ کردار کیا بنتا ہے. اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان تو کردار کیا بنے گا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے سے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم تو نہیں کھلاتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے. وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئے تو اسی طریقے سے آئے جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. اب ان کے یہ تصورات تھے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے. اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب. آج بھی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو، اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو. وہ کہاں کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں کچھ دکھانے کے لیے تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تو آگے نہیں دیتے. عرب میں بھی رواج تھا وہ کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں. نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شکی کرتا. سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ تین صورتیں جو ہے اس نے پس منظر رکھا. ایک نے تاریخی، ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت. سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق. لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی. تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی. اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اس خیر کثیر میں یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر. حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہت کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے. فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں. تو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے.
تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جو ہے سورۃ الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے اے نبی، اے کافرو۔ یہ انداز کبھی بھی داعیانہ نہیں ہوتا، داعی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو۔ یا یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں۔ تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی کوئی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کوئی تمہارا اپنا تصور کا اللہ ہوگا کہ خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں بھی اسے پوج رہا ہوں، اسے تم نہیں پوج رہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اب میرے تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات